نا مسعود आलिम साहब शेखुल हदीस अल्लाह उनको जज़ा दे, कहते लोग कहते हैं मदारिस वालों का मुस्तकबिल क्या होगा, मदारिस वालों का मुस्तकबिल क्या होगा। वो कहते हैं इन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर मदारिस ना होते तो इनका मुस्तकबिल क्या होता। हाँ जी, सो गए 4:30 बजे, फिर सर के ऊपर एक खड़ी है, उठो तो, और उठाने का तरीका यू कांट इमेजिन कि मैं ऐसे किसी कुत्ते को ना उठाऊं। शैतान का सबसे खतरनाक रूप पता कौन सा होता है? जब वो लोगों के सामने तस्बीह पकड़ कर आता है, इस्लामी लिबादा ओढ़कर, यानी वो इस्लाम का धोखा देकर आपको, यानी इस्लाम की बात करते करते आपको दीन के खिलाफ कर जाएगा। ये एक मिस्री कहावत है, उसका मफहूम भी कुछ इसी तरह है। मैं इस बहन को नहीं जानता, किसी ने वीडियो भेजी थी मदारिस में ये क्या हो रहा है, ये मदारिस ऐसे होते हैं। क्योंकि रमजान आया तो हमने कुछ हिफज के बच्चों की बात की, किसी ने ये वीडियो भेजी थी। मैं हैरान हूं इस औरत की तालीम पर, और मैंने शायद इसको जवाब नहीं देना था, क्योंकि ऐसे चांद पर बोलने वाले, गंदा कहने वाले या थूकने वाले, वो चांद को गंदा कर सकते हैं। जिस रास्ते को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अपने अंबिया के वारिस कहकर और उन बच्चों के पांव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाते हो, कोई उस तालीम को या उस जगहों को वो डिग्रेड कर सकता है? उसने कहा कि वहां पर जो होता है कुत्तों की तरह, लाइक अ डॉग, ये वर्ड कहे मेरी इस बहन ने, कि कुत्तों की तरह बिहेव किया जाता है वहां पर। वो बात इस तरह है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये बात कर रही थी कि मैं घर से पढ़ने गई तो वहां पर बच्चियां नीचे सोती हैं, चटाइयां पुरानी हैं। मैंने कहा मैं जाकर नहाती हूं, तो मैंने शैम्पू साबन लिया, कपड़े उठाए, टॉवल उठाया। वो जो डिसेंट लड़कियां जो बनने की कोशिश करती हैं, हालांकि बड़े बड़े हमने ऐसे भी देखे हैं, उनके सादा मिजाज लोग, वो नहीं कहते कि लाजमी डव साबन ही हो, जौन सा मिल जाए वो नहा लेते हैं। वो जहां जिस जगह पर भी जाएं वो इन चीजों में नहीं पड़ते, वो अपने मिशन पर रहते हैं। लेकिन जिनका मिशन ही अपने आप को ब्रांडेड बनाकर रखना या ये साबित करना कि हम बहुत नफीस हैं, उनको नहीं कोई गर्ज होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि जी मैं वहां पर गई तो वॉशरूम के अंदर साबन रखने की जगह नहीं थी, टॉवल हैंग करने की जगह नहीं थी, कोई खूंटी नहीं थी वहां पर। ये बातें लेकर मैं सोई हुई थी, तो वो जो वक्फा होता है, सुलाते हैं कि नींद कर लें अब, और उसके बाद जिसने आकर दरवाजे पर दस्तक देनी, जगाना, तो कुत्तों की तरह वो जगाते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक इनकी वीडियो देखी थी, वो कह रही थी कि मदारिस ये जो गली मोहल्लों में बने होते हैं या जो मस्जिदें कुरान पढ़ाती, इनको बंद कर देना चाहिए। माज़अल्लाह के कहने का मतलब यह था कि ये ज़ना के अड्डे हैं। अब मैं तज़किया नहीं करता, मैं इदारों के, सब इदारों के बारे में भी नहीं कहता। जो अब मैं जवाब में कहूं कि यूनिवर्सिटियां गंदी हैं, कॉलेज गंदे हैं, आप सबको इल्म है कि कहां पे क्या हो रहा है। गंदगी, बेहयाई, हर किसी को अपने मोबाइल का पता है, हर किसी को अपने मिजाज का पता है कि कौन कहां पे क्या कर रहा है। इससे इस्लाम को डिवाइस है, मोबाइल है, चाहे तो कुरान सुने, चाहे तो गाने सुने। पाकिस्तान में जितने मदारिस हैं 24 करोड़ आवाम के लिए, अब उसमें से हर बंदा आपको बिल्कुल उस क्राइटेरिया पर मिले कि उससे कोई गलती खता ना हो, कोई बच्चे को मार बैठे तब भी इस मदारिस के खिलाफ, हालांकि हम सपोर्ट नहीं करते, गलत है। कौन सा एक बंदे की, मुझे किसी आलम की किसी मदारिस की वीडियो लाकर दिखाएं वो कहता हो कि बदकारी जो है वो जायज है मदारिस के अंदर। यार अगर किसी ने गलती की है तो इसका क्या मतलब है? क्या वहां पर मदारिस को, इस्लाम को कहेंगे कि बंद कर देने चाहिए? मैं इनसे एक सवाल करता हूं, इन्होंने पूरी तमहीद बांधी कि मैं मदारिस गई, ऐसे गई। आपको किसने कहा था कि मदरसे में जाए? आपको नहीं पता कि मदरसा क्या होता? आपने कोई तहकीक नहीं की। अब साबन शैम्पू उठाकर और ब्रांडेड सूट उठाकर आप जाकर वहां पर खूंटियां ढूंढती फिर, खूंटी नहीं मिली तो मदरसा गंदा है। आपने मदरसे के लिए क्या किया? ये कोई गवर्नमेंट के बजट पर चलता है? ये कोई इनको कोई अमाउंट आकर मिलती है, बाहर से एड आती है कि ये कहें कि जी हर चीज का पैरामीटर लगा दें, उसमें चेक कर लें? हमारे थोड़ा सा ये एक मामला है कि जिसके अंदर खर्च करने वालों को अल्लाह जज़ा दे। मैं समझता हूं उन्होंने उस नबी की विरासत को जिंदा रखा हुआ है, जो चाहे वो जंगल में, क्योंकि हमने काम किया, हमें पता है जंगलों के अंदर मदारिस बनाना कैसे, थरपारकर के अंदर उर्वतुल वुस्का के नाम पर हमारे भाई टीम वो सारे वहां पर काम कर रहे हैं। 18 मदारिस तो मैं देख कर आया था, उनके 3-3 हजार रुपया तनख्वाह है, उस्ताद की 5,000 रुपया वो आते हैं डेली बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। ये गली मोहल्ले में बैठकर जहां पर जी पिंडी इस्लामाबाद में ये देखा, आपने क्या किरदार अदा किया? आप घर से जाती ना, वहां पर बेडों का बंदोबस्त करवाती, उनकी चारपाइयां करवा देती, उनके लिए मैट्रेस मंगवा देती, कोई वॉशरूम नहीं बनवा देती। 1,000-2,000 रुपया लोग चंदा देते हैं, कोई माशाल्लाह जिसको अल्लाह जज़ा दे वो की मेहनत करे। आजकल तो बल्कि आजकल ये मसला ही नहीं है, तो कुछ मदारस होंगे, वरना मदारिस, मैं ऐसी मसाजिद दिखा सकता हूं, वो हर साल उसके अंदर लाख रुपए के नए कलीन बिछाते हैं मदारिस के अंदर। उनकी रिहायश, उनके 3 टाइम खाने हैं। पहले तो मदारिस के लोग रोटी घरों से लेने जाते थे, यानी
ایک علاقے میں مدرسہ ہے, وہ 30 گھر ہیں وہاں پر یا 50 گھر ہیں گاؤں میں, شہر میں, کالونی میں, تو 50 بچے داخل کرتے تھے, ہر گھر سے ایک ایک بچے کی روٹی لگ جاتی, وہ جا کر لے کر آتے صبح اور شام. اب ایسا نہیں ہے, اب بہترین کھانے پڑتے ہیں مدارس میں, مساجد ایئر کنڈیشن ہے, ہیٹرز ہیں سردیوں کے اندر, پانی آپ کی مرضی کا آتا ہے. آپ نے صرف کسی کی غلطی دیکھی اور مدارس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. مجھے بڑا افسوس ہوا جب آپ نے کہا کہ یہ کتوں کی طرح وہاں پر یہ بیہیو کرتے ہیں اور مدارس کے اندر جو ہے یہ گلی محلے کے اندر یہ بدکاریوں کے اڈے ہیں, بند کر دینا چاہیے ایسے. آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چبوترے والے گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے. آپ جیسے وہاں پر ہوتا تو کہتا جی دیکھیں جی نبی سچا ہے, تو ان کے پاس روٹی کا بندوبست, کچن ہی صحیح نہیں ہے, ان کے پاس تو ایسے کپڑے. حدیث میں آتا ہے ولا کلا نساء ولا قمصن, وہ صحابی کہتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی حدیث ہے کہ ہم نے جب اسلام سیکھا نبی سے پڑھا, ہمارے جسموں کے اوپر نہ قمیضیں پوری ہوتی تھی, تہمد پورے نہیں ہوتے تھے, کپڑا جسم پر لیتے تھے اوپر تو تہمد نیچے سے چھوٹا پڑ جاتا تھا, تہمد کے لیے باندھتے تھے تو سینہ ننگا ہو جاتا تھا. ایک کھجور سے 2 بندے وہاں پر کھانا کھاتے تھے. یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ کیسے. آپ پاکستان میں ادارے ہیں, پاک فوج کا ہے, پولیس کا ہے, ریسکیو کا ہے, دیگر بھی کچھ ادارے ایسے ہیں, ان کے رولز ہیں. وہ ایک آواز پر ان کا فوجی اونچی چیخ کر آواز دیتا ہے تو سب کو وہاں پہنچنا پڑتا ہے, جو نہ پہنچے جا کر چیک کریں, ان کو گنجا بھی کر دیتے ہیں سر سے. یہی چیز مدارس میں ہوتی تو آپ نے کہنا تھا وہ یہ تو ظلم کر دیا جی, اب توہین اور بال گنجا کون کرتا ہے. آپ کے اگر ڈگریوں کے اوپر کسی انسٹیٹیوٹ میں ان کا رولز ہے, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس لیے کہتے ہیں. یار انہوں نے بندے کو عادت ڈالنی ہے. مدارس میں کہیں سختی بھی ہوتی ہے, کہیں پر اساتذہ کو 1-2 سخت بھی ہوتے ہیں, ہماری یونیورسٹیوں میں بھی سخت ہوتے تھے. یہ چیز میں اپنی اس بہن کو نصیحت کروں گا کہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے اداروں کے لیے اگر کچھ کر نہیں سکتی نا, تو اس کے خلاف بولنا, اپنی گندی زبان استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. کس طرح آپ کسی مدرسے کو, بچیوں کی تعلیم کے ادارے کو, ویسے میری والدہ 32 سال سے ادارہ چلا رہی ہیں. وہ پہلے 5 مرلے پہ تھا, رینٹ کی بلڈنگ پر گئے, بڑا چاہیے تھا ادارہ, بڑی بلڈنگ رینٹ پر ملی, پھر ہم نے اس کو لیے ایک اور ادارہ خریدا, وہ 10-15 مرلے کے درمیان جگہ تھی. اب بچیاں سمجھ نہیں آتی تھی. ابھی ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں, اسی رمضان مبارک میں 2026 کے, الحمدللہ اب اس کو بڑا کر کے 2.5-3 کنال کے اوپر تقریباً جگہ کے اوپر وہ ادارہ, میری والدہ وہاں تک اس کو لے کر گئی ہیں کہ اس کو بچیوں کے لیے آسانی ہو, واش روم زیادہ ہو, کمرے زیادہ ہوں, وہاں ان کو دنیاوی تعلیم کے لیے بھی رومز چاہیے, وہاں ان کو کمپیوٹر لیب چاہیے, وہاں پر قرآن حفظ کے لیے اچھے رومز ہونے چاہیے. پتہ نہیں کرنا کچھ نہیں ہے, تنقید آپ لوگ بلا وجہ کسی پر ایسی شروع کر دیتے ہیں. میں اصلاحاً کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے دنیا کے نظام کو اب جو مرضی کہیں, یہ وہ وراثت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے, لوگوں سے کہا کہ جاؤ مسجد نبی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے. اب سب گئے مسجد میں, وراثت تو مال کو کہتے ہیں نا, مال کی وراثت ہوتی ہے. سب گئے مسجد کے اندر تو دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, کوئی پیسے تقسیم نہیں ہو رہے تھے. واپس آیا, ابو ہریرہ آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے, لیکن مسجد میں ایسا کچھ تھا بھی نہیں. اور میں وہاں کوئی قرآن پڑھا رہا تھا, کہ جی بچوں کو پڑھا رہے تھے وہاں پہ قاری. اور میں اللہ کی قسم, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی میراث ہے, یعنی وہی اصل ہے جو وہ دنیا کو دے کر گئے ہیں. آپ اس جگہ کو, اس تعلیم کو, اس نظام کو بہتر کریں, آئیں مل کر ہم انشاءاللہ. آپ کو کوئی ہے تو آپ خواتین کے شعبے کو بہتر کریں. یہ کوئی بجٹ پر نہیں چلتا, 0 بجٹ ہوتا ہے مدارس کے لیے. ابھی 25-25 ہزار دے کر, وہ بھی آزمائشوں کے اندر ہے. تو ان علماء پر, ان مدارس پر, ان کے کھانے پر اتنا نہ بولیں, کیونکہ آج تک کسی مدرسے والے کو آپ کو چوک میں پڑا ہوا نہیں ملے گا کہ انہوں نے روڈ بند کیا ہو کہ جی ہمیں یہ نہیں حاصل ہوا, یہ نہیں ملا, مسجد میں تنخواہ کم ہے, فلاں ہو گیا. مل جائے بہتر تو اچھی زندگی گزارتے ہیں, نہ ملے تو ان کی زبانوں پر وہ سادے بھی گزار رہے ہیں. تو میں مدارس والوں کو بھی ایک نصیحت کروں گا کہ دیکھیں ایسے لوگ آپ کے خلاف بہانے بنائیں گے, واش روم میں کھونٹیاں نہیں ہیں, فلاں ایسے نہیں ہیں. بہتر کریں کھونٹیاں لگا دیا کریں. ہر جگہ پر تقوی والے لوگ نہیں آتے, وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو صرف صابن شیمپو اور کھونٹیوں سے مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کو اور ہمارے اسلام کے قلعوں کو, جو دنیا کے اندر نبی کی تعلیم دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا, مسعود عالم صاحب شیخ الحدیث اللہ کو جزا دے, کہتے لوگ کہتے ہیں مدارس والوں کا مستقبل کیا ہوگا, مدارس والوں کا مستقبل کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر مدارس نہ ہوتے تو ان کا مستقبل کیا ہوتا. ان کو دین, اخلاق, جنازے, خوشی, غم, تربیت یافتہ لوگ کہاں سے ملتے ان کو. میڈیا پر تو اداروں میں بڑے بڑے جو یونیورسٹیاں ہیں, یہاں پر ڈگری تعلیم کے لیے, نالج کے لیے بہت کم, اور دولت اور جاب کے لیے زیادہ وہاں پر لگایا جاتا ہے. ڈاکٹر جو بنتا ہے وہ اللہ ماشاء اللہ کوئی خدمت خلق سمجھتے, ورنہ سارے دکان ڈالتے ہیں. مدارس کے خلاف کوئی نہیں بولتا, اس کے یونیورسٹیوں کے خلاف, مدارس کے خلاف ہر بندہ زبان اپنی کھول کر آ جاتا ہے. انشاءاللہ ہم دفاع کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے. نبی کی تعلیم ان جگہوں کی
اور انشاءاللہ دین کی ترویج کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور میں آخر میں پھر کہتا ہوں اللہ آپ کو اصلاح کرنے کی توفیق دے. اپنے پیج سے اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں جس کے اندر آپ نے مدارس کی توہین کی ہے, ان کے خلاف آپ نے غلط زبان استعمال کی ہے. میں کبھی برداشت نہ کرتا کہ آپ نے اتنا بیہودہ لفظ کتوں کی طرح آپ نے کہہ کر اس لفظ کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے. تو وہ مدارس تہجد کے ٹائم ہم بھی اٹھتے تھے, ہم نے بھی کلاسیں پڑھی ہیں, ہم نے بھی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی, یونیورسٹیوں میں بھی کی ہے. یونیورسٹی میں پتہ نہیں ہوتا 8 بجے اٹھ کر منہ گندے اٹھ کر لوگ ٹوتھ برش کر کے تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, یونیورسٹی میں بھاگ جاتے ہیں. مدارس وہ صبح تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں, وہی فجر کی کلاس پڑھتے ہیں, پھر وہ نماز فجر پڑھتے ہیں, پھر وہ اپنے ناشتوں میں لے جاتے ہیں, تیار ہو کر پھر جامعہ پڑھتے ہیں. کبھی کسی اچھے مدرسے کا وزٹ تو کیا ہوتا, اسی کے اوپر دوسرے کو بنانے کی کوشش تو کی ہوتی. صرف تنقید برائے اصلاح رکھیں, تنقید برائے نفرت نہ کریں, یہ نقصان دیتی ہے.